الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله صدق الله الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے شمار درود و سلام حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ شہنشاہ مدینہ ہمارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام حمد و صلات کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج الحمدللہ سے ہم نے فلسطین کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اور جہاد کی بھی، کیونکہ جہاد کا جس طرح کے ذکر آیا ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے۔ جن نے بھی جہاد کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، اور کیونکہ انبیاء ہوتے ہی عبادت کے لیے ہیں، انبیاء ہوتے ہی نیک ہیں، یہ منتخب فرمائے گئے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں، کیونکہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور تمام انبیاء نے جہاد کیا، اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ جہاد کر کے آؤ، چھوٹا جہاد کر کے آؤ، پھر اگلے بڑے جہاد کی تیاری کرو، کہ ہر وقت جہاد کی تیاری میں رہو، کہ جب بھی تمہیں آواز پڑے تو تم ریڈی ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ کہ میں نے جہاد کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح پھر تو نہ سست پڑے نہ ان مصیبتوں سے جو اللہ کی راہ میں انہیں پہنچی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سست بھی نہیں پڑے، کہ جب اللہ کی راہ میں ان کو چلنے کے لیے کہا گیا تو انبیاء کرام جو ہیں یہ سست نہیں پڑے، بلکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں آگے چل کر جہاد کیا ہے، اللہ کی راہ میں آگے چل کر ڈٹ کر مقابلے کیے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم ہر وقت جہاد میں رہیں، ہم ہر وقت جہاد کی تیاری کریں، کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب بھی تیاری کر کے جہاد پر جاتے، آج
جسم پر کٹ بھی لگ جاتے، خنجر بھی بچتے، تیر بھی بچتے، زخمی ہو جاتے، اور جب واپس جہاد سے آتے تو پھر سرکار کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کا جہاد کرنا ہے، کہ اتنی جذبہ تھا۔ اور جذبہ کون سا؟ کہ آج کیا ان کی اولادیں نہیں تھیں، ان کی بیٹیاں نہیں، ان کے بیٹے نہیں تھے، یا ان کی بیویاں نہیں، ان کے گھر والے نہیں تھے؟ کیوں؟ کہ صرف اور صرف انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے صرف رسول اللہ کے دین کی پرواہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلے ہیں اور ڈٹ کر چلے ہیں، اور ان کے اندر جذبہ ایمان تھا۔ جو جذبہ ایمان ہے وہ سب سے زیادہ پختہ جذبہ ہے، اور جب ہمارے اندر بھی جذبہ ایمان آ جائے گا، جب ایمان جاگ اٹھے گا، تب ہمارے ملک کے بھی جو حکمران ہیں جہاد کے لیے چلیں گے۔ آج سبھی کو اس چیز سے یہ آگاہ ہے، معلوم ہے سبھی کو کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا معاملات چل رہے ہیں، فلسطین میں کیا کتنی ہمارے فلسطینیوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں تک کہ بھوکا مارا جا رہا ہے۔ جب بھی مدرسوں میں وہاں پر بمباری ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے گولیوں کی آواز سنتے ہیں اور چیختے ہیں، پکارتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں بچانے کے لیے، لیکن ہمارے مسلمان کہاں پر سو گئے؟ ہمارے مسلمانوں نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 56 یا 57 ملک مسلمان ہیں، لیکن 56-57 ملک میں سے کسی ملک نے بھی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا کہ ہم فلسطین کے لیے کچھ کریں، فلسطین کے لیے کچھ سوچیں۔ اگر کوئی بات آ جائے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے جب بھی کچھ جہاد سے آتے، ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے آئے ہیں، اب بڑے جہاد کی تیاری کرو۔ اب اس کو جہاد النفس بھی کہا جاتا ہے۔ اب جہاد النفس سے یہ لیتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ جانا، اب اپنے نفس کا جہاد کرو، اور یہ اپنے نفس کا جہاد کر کر یہ اینکر جو ہو گئے یہ بات کو پھیلاتے ہیں، اور ہمارے حکمران اسی چیز پر بیٹھے ہیں، جی ہمیں ہمارے نبی نے یہ کیا، اور اس کا حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہ جو غلط ہم کو سکھاتے ہیں، یہ غلط عوام کو ورگلاتے ہیں، یہ اس کا حدیث کا یہ مفہوم نہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تم ابھی چاہے جتنا مرضی جو بڑا جہاد کر کے آئے ہو وہ تمہارے لیے چھوٹا تھا، اب تم اگلے بڑے جہاد کی تیاری کرو، کہ ہر وقت جہاد کی تیاری میں رہو، کہ جب بھی تمہیں ضرورت آ پہنچے، جب بھی تمہیں کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو تم فوراً اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اسلام کے لیے کھڑے ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہر وقت کہا کہ جہاد کی تیاری کرو، اور حضور نے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انبیاء کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو، اور جہاد میں سستی نہ کرو۔ کیوں؟ اور انبیاء نے سب سے بہترین جہاد کیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہے، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیر کی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے آگے صحابہ کو کہا، اور صحابہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلے، اور حضور علیہ السلام کے حکم پر جہاد کیے، اپنے بازو بھی کٹوائے، اپنے جسم کو بھی کٹوایا، یہاں تک کہ اتنی مارے بھی کھائیں، اتنا خون بھی بہا صحابہ کرام کا، لیکن ابھی جہاد سے آتے ہیں، گھر تک نہیں پہنچتے، اور رستے میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کون سے جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا جذبہ تھا کہ جب بھی کسی بھی جنگ سے واپس آتے ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچتے، اور رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ دین کے لیے کون سی جنگ لڑنی ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان جذبہ ہے، یہ ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کے بھی گھر والے ہیں، کیا وہ بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ سکتے تھے؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، جب حضور کی محبت ان کے اوپر آ گئی، جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، تب انہوں نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، صرف اور صرف رسول اللہ کو دیکھا اور اس کے دین کو دیکھا ہے، اور دین پر کام کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام صحابہ نے کیا، اور صحابہ نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تم اپنی جان کو
اپنی اولاد کو کر دو، اپنے مال کو کر دو، اور رسول اللہ کے دین کو زمین پر نہ گرنے دینا، رسول اللہ کے دین کو سر پر بھی نہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر سے اٹھا کر آسمان پر لے جانا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ حضور کے جذبے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دین کو گرنے نہیں دیا اپنے ہوتے وقت۔ اور آج ہماری عوام تو ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح ہو چکے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچ کر تو یہ آج فلسطین پر یہ حال ہو رہا ہے۔